نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي حديث لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يداه. تمام طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور اسلام کی تمام طرح کی نعمتوں سے اور اسلام سے ہم کو مالا مال کیا. اور لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخر الزمان جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، آج کے اس موقع پر میں جو کچھ بھی بولنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہ. اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی چہکی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے، پھر بھی اسلام اس بات کا گوارا نہیں دیتا کہ اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرے تو ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اسلام اگر کوئی قانون نافذ کرتا ہے، اسلام اگر کوئی قانون نکالتا ہے تو وہ قانون سب کے لیے یکساں اور برابر رہتے ہیں. ارے وہ دین، وہ دھرم، وہ اسلام، وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے جو بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم رسید دے دے اور کتے کو پانی پلانے پر جنت رسید دے دے؟ ایسا مذہب کہاں ملے گا جہاں اتنی شانتی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن آج معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ڈھل رہے ہیں. معاشرے، سوسائٹی، سماج میں کچھ ایسے لوگ آج پڑے ہیں جو اسلام کو ہر طریقے سے برباد کرنے کے لیے لگ گئے ہیں، جو اسلام کو ہر طریقے سے برباد کرنے کے لیے لگ گئے ہیں. اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کہ جس دین نے، جس دھرم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اگر فاطمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے، اگر وہ چوری کرتی ہے تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب اسلام نے یہ بات کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. جو وہی دھن جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت رسید دے دی ہو، ارے وہ دھن، وہ مذہب، وہ اسلام جس نے بلی کو بھوکے رکھنے پر جہنم رسید دیا ہو، ایسا شان والا مذہب کہاں ملے گا؟ ارے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کو یاد نہیں وہ دن جس دن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ڈیتھ یونیورسٹی تھی؟ کیا وہی دن ملا تھا؟ کیا وہی دن ملا تھا سنویدھان کے جو قانون پارد کیے گئے ہیں ان کی دھجیاں اڑانے کے لیے؟ بابری مسجد کی شہادت دسمبر کے مہینے میں یاد نہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ مسجد کو شہید کر دیا گیا
اور لوگ پکارتے رہے اسلام دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گرد ہے۔ فرنگیوں نے کہا کہ جھوٹ تب تک بولو جب تک سچ میں تبدیل نہ ہو جائے، جھوٹ تب تک بولو جب تک سچ میں بدل نہ جائے، اور جھوٹ بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ سچ میں ہو گیا۔ وہ اسلام کو دہشت گرد، اسلام کے مدارس میں جس میں طلبہ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین اور قال اللہ قال رسول کی شرائط پر ہوتی ہے، یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ اور ایسی جگہ کو، ایسی پاک جگہ کو، سوچیے میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، رونا آ جاتا ہے کبھی کبھی، سوچتا ہوں ایسے پاک جگہ کو دہشت گرد اور آتشباد قرار دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اللہ رب العالمین کی اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں اس بات سے اللہ رب العالمین کی جب پورا ملک عرب اتنی زیادہ بدتہذیبی بدعملی، ان کے یہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے یہاں اگر کوئی ایک وقت سے مارا گیا ہے، جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے تب تک وہ لوگ سکون سے بیٹھتے نہیں تھے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں، ایسے موقع پر، ایسے موقع محض پر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی، اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد تمام طرح کے قوانین نافذ کیے جو کہ بیٹیوں کے اور تمام طرح کے لوگوں کے حصے میں، تمام طرح کے لوگوں کے طرفدار میں وہ قانون ہو، وہ قانون اللہ رب العالمین نے دنیا میں نافذ کیا، جو چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے دھن والا ہو، چاہے جو ہو، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے جو قانون نافذ کیا ہے وہ یکساں اور برابر ہے۔ اگرچہ غریب برائی کرتا ہے، اگرچہ غریب چوری کرتا ہے، اگرچہ غریب ڈاکہ ڈالتا ہے، اگرچہ غریب زنا کرتا ہے، سب کے لیے قانون یکساں اور برابر ہے۔ اگرچہ امیر بھی وہی کام کرتا ہے، اگرچہ عربی بھی وہی کام کرتا ہے، اجمی بھی وہی کام کرتا ہے، کالا بھی وہی کام کرتا ہے، گورا بھی وہی کام کرتا ہے، اور دھنوالا بھی وہی کام کرتا ہے، تو سب کے لیے قانون یکساں اور برابر ہے۔ تمام لوگوں کے لیے قانون یکساں اور برابر ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ، کیا خطا تھی اس معصوم بچی کی، کیا خطا تھی اس معصوم بچی کی جس کو دنیا سے اٹھا دیا گیا، جس کو مار دیا گیا، بے گناہ کر دی گئی، اور جو معصوم علی الخطا کوئی غلطی نہیں کی تھی، کس بنا پر آصفہ کو اٹھایا گیا، کس بنا پر آصفہ کے پریوار والوں کو اتنا دکھ سہنا پڑا۔ سوچئے، کیا وہ بچہ یاد نہیں جو جینوں میں جا کر کے ایڈمیشن لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے؟ اب بتائیے کون سا مذہب، کون سا دھرم، کون سا دین، کون سا ایسا مقام ہے جو دہشت گرد پھیلا رہے ہیں، یا کوئی اور؟ بتائیے، یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یہ مقام ہر انسان کو حاصل نہیں ہونے والا ہے، یہ مقام ہر انسان کو کبھی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین میں کسی کے لیے، کسی بھی انسان کے، چاہے کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العالمین سب کے لیے ایک برابر قانون نکالتا ہے، ایک برابر